अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस नाम का जिक्र करेंगे वो है या रज़ा को। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ आज बात करना चाहती हूँ। डिप्रेशन एक बहुत ही डिसऑर्डर है। पहली बात तो मेरी ये है कि डिप्रेशन आपको तब होता है जब आप टाइम की पाबंदी नहीं करते, यानी सोते किसी टाइम पर हैं, फिर उठ किसी और टाइम पर जाते हैं, देर से उठते हैं, नाश्ता स्किप हो जाता है, फिर आप पर एक अजीब सी उदासी तारी होती है। नमाज तो जाहिर है आप देर से सोकर कैसे उठेंगे, वो आपने पढ़ी नहीं, और आपकी तबीयत एकदम से कसलमंदी की तरफ चली गई। फिर क्या होता है कि चूंकि आप देर से उठ रहे हैं तो रात को आपको नींद भी नहीं आती, और सबसे पहला साइन या सबसे पहला डिप्रेशन में कूदना आपका अपना ही काम है कि आप देर से उठते हैं, फिर आपको सबसे पहले नींद नहीं आती, डिप्रेशन की पहली वजह। और नींद ना आने की वजह से आप परेशान होते हो, फिर आपकी ये आदत बन जाती है। पहले दिन तो आपको देर से नींद आ गई, दूसरे दिन आप 10 मिनट और देर से उठे, फिर नींद ना आई, और इस तरह नींद ना आने का मर्ज आपके ऊपर तारी हो गया। ये एक बड़ा संगीन जहनी आर्जा है, यानी ये एक तरह से ये समझे ज़हनी भी है, और इस्लामी तौर पर आपके नफ्स के ऊपर एक भार है जो आपके महसूस करने, सोचने, अमल करने और दुनिया के को समझने के तरीके को बड़ा मुतासिर करता है। यानी ये एक ज़हनी आर्जा है। आप सोचते हैं, फिर उस पर अमल नहीं कर पाते, दुनिया को समझ नहीं सकते, लोगों को समझ नहीं सकते, और आप एक परेशान उसमें जाते रहते हैं। इस तरह से ये शुरू होता है। 10 में से 3 बालगों को किसी वक्त डिप्रेशन की तशखीस हो सकती है, और 18% लोग फिलवक्त डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। ख्वातीन मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा इम्कान रखती हैं, क्योंकि उन्हें घर में रहना होता है और वो कोई एक्टिविटी भी नहीं करती, और कोई उनके ऊपर एक तरह से बॉस भी नहीं होता, क्योंकि वो शौहरों को बॉस समझती नहीं है, और फिर वही खाने पकाने का अमल, वही रूटीन, और इस तरह से आपको ज़्यादा ख्वातीन को डिप्रेशन होता है। कम उम्र बालगों में, बूढ़े लोगों में डिप्रेशन का ज़्यादा इम्कान होता है, और टीन एजर्स बच्चों में भी डिप्रेशन का इम्कान होता है, हो जाता है उन्हें डिप्रेशन। मैंने एक ऐसा बच्चा देखा जिसे 14 साल की उम्र में डिप्रेशन हो गया। वो अपने कज़न की शादी में गया, और चूंकि वालिद और घर वालों का तरीका ये था कि खर्च नहीं करना, और उसने उस शादी में खर्च होते देखा तो वो समझा कि ये सब कुछ मेरे वालिद कर रहे हैं। वो चीखने लगा जोर जोर से, रोटी को टोटी कहने लगा, और अजीब बेहंगम से अल्फाज बोलने लगा। ये उसका डिप्रेशन था। डॉक्टरों के पास ले गए, इसे क्या हो गया। वो अजीब सा अपने आप को यूं खड़ा कर लेता था, कंधे उचकाकर हाथ टेढ़े कर लेता था, और इस तरह उसने अपने उसका डिप्रेशन हमें नजर आया। डॉक्टर्स ने कहा कि आप इसे साइकाट्रिस्ट को दिखाएं, माँ बाप इसे वक्त दें। काफी दिन उस बच्चे पर एक संगीन एक वक्त था, जो कि 20 दिन वो रोटी को टोटी कहता था, जोर जोर से चीखता था, और उसकी हालत गैर थी। फिर खुद ब खुद उस बच्चे का ध्यान मजहब की तरफ हो गया, और एक आध साल में जब वो शादी गुजर गई तो वो सब कुछ, तकरीबन सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन काफी हद तक वो नॉर्मल हो गया। तो ये अमूमी तौर पर टीनेजर्स में या बूढ़ों में हो जाता है। वैसे ये किसी भी वक्त और किसी भी उम्र में हो सकता है, इसके लिए कोई वक्त नहीं है, आपको किसी भी वक्त हो सकता है। इसकी हल्की अलामात भी होती हैं डिप्रेशन की, और शदीद अलामात भी होती हैं।
اور ہر فرد میں مختلف طریقے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ڈپریشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ذہنی طور پر عارضہ ہو گیا، ڈپریشن یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کی باڈی پر ظاہر ہوتا ہے، یہ بڑا ایک ایکیوٹ ڈپریشن ہوتا ہے جو ڈپریشن کی انتہا کو پہنچتا ہے کہ آپ کو باڈی میں لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپ کو باڈی میں لگتا ہے کہ میرا پیٹ پھول گیا ہے، آپ کی آواز چینج ہو جاتی ہے۔ عموماً آپ دیکھیں تو بہت سارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں جو آواز چینج ہونے کو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے اور ہم اس بندے کے اندر سے جادو نکال رہے ہیں اور اسے تھپڑ مارتے ہیں اور اسے جھاڑو سے مارتے ہیں، اس طرح سے وہ، لیکن ایکچوئل وہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ لوگ خودکشی کا بھی سوچنے لگتے ہیں، اور اگر آپ یا کوئی اور آپ کو جانتا ہے وہ آپ کی سپورٹ کر سکتا ہے، آپ کو سپورٹ کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اداسی آپ کے اندر آ جاتی ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، خالی پن آ جاتا ہے، نا امیدی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور نا امیدی کب محسوس ہوتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جب آپ دیر سے سو کر اٹھتے ہیں، آپ کو ناشتے کا وقت گزر گیا ہوتا ہے، آپ اکثر ناشتہ نہیں کرتے یا ناشتہ کرتے ہیں تو کھانا نہیں کھاتے، اس طرح آپ کے اوپر ایک نا امیدی ظاہر ہونے لگتی ہے، یہ ڈپریشن ہے، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، خوشی کھو دیتے ہیں، یعنی آپ اپنی زندگی میں لطف اندوز ہی نہیں ہو پاتے، بھوک نہیں لگتی، بہت کم آپ معمول سے کھانا کھاتے ہیں، وزن آپ کا گرنے لگتا ہے، وزن آپ کا بالکل گر جاتا ہے، اور بہت کم آپ سو پاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، توانائی میں کمی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، مطلب یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کر لیتی ہیں، ایک کے بعد ایک یہ شروع ہوتی ہے، بے مقصد آپ جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، مطلب آپ کئی لوگوں کو آپ دیکھیں ان کو ڈپریشن ہوتا ہے، وہ بہت کام کرتے ہیں، کام ہی کام کرتے ہیں، کام ہی کام، یہ ڈپریشن کی ایک وجہ ہے۔ کئی لوگ خاموش بیٹھتے ہیں، بار بار اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کئی لوگ بالکل سائلنٹ ہاتھ پیر بالکل سیدھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سست حرکات ہوتی ہیں، یا پھر آپ زیادہ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ڈپریشن کا حصہ ہے۔ اپنے آپ کو قصوروار محسوس کرتے ہیں کہ میری ہی یہ غلطی تھی، سوچنے پر توجہ سوچ نہیں سکتے، مطلب آپ اپنی توجہ ایک جگہ مرکوز نہیں کر سکتے، بھول جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں بھی آپ کو دشواری ہوتی ہے، آپ کو مرنے کے خیالات آتے ہیں، آپ خودکشی کی کوششوں کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی آپ ایک سوچیں کہ یہ اداسی کے لمحات ہوتے ہیں، لیکن ڈپریشن کی تشخیص کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ علامات کو دیکھیں، 2 ہفتے کے لیے دیکھیں، روزانہ دیکھیں، یعنی روزانہ کے کام کاج میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں، ذاتی تعلقات کیسے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے اس فرد کو ڈپریشن ہے تو آپ ڈپریشن کے اس پر غور کر سکتے ہیں کہ اس کی کارکردگی کیسی ہے، اس کے ذاتی تعلقات کیسے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے کام کر رہے ہیں، اور روزمرہ کے کام کاج میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے یا نہیں، یہ سب چیزیں آپ کو سوچنی ہوتی ہیں۔ ایکچوئل ڈپریشن خطرے کا باعث کب بنتا ہے؟ ڈپریشن سب کو متاثر کرتا ہے، یعنی ڈپریشن انسان کے اندر ہے، مایوسی ہے، یہ تو نہیں کہ مایوسی سے کوئی بھی بچا ہوا ہے، اگر اونچ ہے تو نیچ بھی ہے، اگر اوپر ہے تو نیچے بھی ہے، سب کچھ بظاہر کچھ لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے،
لیکن وہ پھر بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مطلب بہت ساری چیزیں ڈپریشن کا باعث بن سکتی ہیں. دماغ میں کئی دفعہ بعض ایسے کیمیکل آ جاتے ہیں جیسے نیورو ٹرانسمیٹر، سیروٹونن، ڈوپامائن اور نورپائرفین ڈپریشن کی علامات میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور پھر خاندانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی ریت چل رہی ہوتی ہے کہ افسردگی ہے ان کے گھر میں. مثال کے طور پر ایک چیز بس ان کے یہاں ہے کہ ابا خاموش ہے، ابا ڈانٹتے ہیں تو اس پر افسردگی ہے، یا ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، افسردگی ہے، ہمارا بزنس ٹھیک نہیں ہے، افسردگی ہے. کئی دفعہ ایک جیسے جڑواں بچے کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. اگر ایک کو ڈپریشن ہوتا ہے تو دوسرے کی زندگی میں کسی بھی وقت بیماری ہونے کا 70% امکان ہوتا ہے. میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں، جڑواں بچے، ایک کو ڈپریشن ہوتا ہے تو دوسرا بھی کہیں نہ کہیں آگے جا کے بیمار ہو جاتا ہے. بہت سارے وہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں جن میں خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، جو فیصلے نہیں لے سکتے، جو دوسروں کے محتاج ہمیشہ رہتے ہیں، جو آسانی سے تناؤ سے مغلوب ہو جاتے ہیں. یعنی تناؤ ان کو ہر بات میں آ جاتا ہے. اگر ماسی نہیں آئی کام کرنے ہیں تو تناؤ ہے، یا ماسی آ گئی ہے تو وہ اچھی نہیں لگ رہی، یا جو عام طور پر زیادہ تر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں ان میں افسردگی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. کئی دفعہ غربت کی وجہ سے ڈپریشن ہوتا ہے. کئی دفعہ کسی کی بدسلوکی یا کوئی آپ کو نظر انداز کرے، ماں یا باپ میں سے یا ٹیچر آپ کو نظر انداز کرتا ہے اور دوسرے کو زیادہ توجہ دیتا ہے. یہ سب چیزیں بہت پریشان کن ہیں. بہرحال ہم ڈپریشن پر مزید بات کریں گے. اب ہم اپنے اصل مقصد کی طرف جاتے ہیں کہ آج ہمارا اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا رزاقو، رزق دینے والا، جو اپنی تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا کرتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی رزاق ہے، وہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، رزاق بھی ہے. اپنی مخلوقات کو رزق دینے والا، پالنے والا وہ ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہماری پرورش کے تمام ذرائع پیدا کرتا ہے اور ان کو روزی دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں اور جو نہیں مانگتے. صرف وہ ہمیں روزی نہیں دیتا، روزی یہ بھی ہے کہ وہ جسم، روح اور دماغ کے لیے، تمام اچھی چیزوں کے لیے ہمیں ترقی دے. یعنی ہم اس طرف جا سکیں کہ ہمارے لیے کیا چیز ہمارے دماغ کے لیے بہتر ہے. ہماری روح کس سے سکون پاتی ہے؟ نماز میں سکون ہے. یہ حدیث ہے نا کہ نماز سے فلاح پاؤ گے. فلاح کیا ہے؟ روح کا سکون. کوئی فائدہ مند چیز ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، یا رزاقوں کا یہ مطلب ہے خاص طور پر تحفے کے طور پر زندگی کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے کچھ حصہ ہمیں مل جائے. یعنی ہماری زندگی میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی ہیلپنگ ٹول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسا ہیلپنگ ٹول ہمیں فراہم کر دے تو اس سے یہ مطلب ہے یا رزاقوں کا. یا بہت کچھ ہمیں وصول ہو جائے، یہ مطلب ہے یا رزاقوں کا. رزق کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں فراہم کرتا ہے، یا رزاقوں کا یہ مطلب ہے. اب یا رزاقوں اور الوہابوں میں فرق کیا ہے؟ الوہاب بھی عطا کرنے والا ہے اور رزاق جو ہے وہ فراہم کرنے والا ہے. ایک تو عطا ہوتی ہے نا کہ اللہ کی عطا ہو گئی، ہماری روح میں چینجز آئے، اور ایک ہمیں اللہ نے ایسی چیزیں فراہم کر دی. یہ دونوں ناموں میں اکثر الجھن ہوتی ہے. وہاب کا مطلب ہبہ ہے، یعنی جس کا مطلب تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ وہاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جو ہمیشہ تحفے دینے والا ہے. یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ تحفہ
उसे कौन दे, कहाँ से मिले, वो दे देता है इंसान को तोहफा। हमें तोहफे मिलते हैं, हमें कहीं ना कहीं से मदद फराहम होती है, वो मदद ही तोहफा है। अब रिज्क के मुतअद्दिद मायने हैं। पहला आम रिज्क का है, आम जो हमें रिज्क मिलता है, हवा, पानी, औलाद, ये सब चीजें एक मैकेनिकी अंदाज में चलती हैं और हमें मिलती हैं। इससे मुराद कोई जिस्मानी या मादी दौलत भी है। ये वही है या रज़ाक़ों का मतलब है जो खालिक ने आपके लिए मुख्तस किया है। बेशक तोहफे के बरक्स उसे हासिल करने की कोशिश करना जरूरी है। इसमें रिस्क की, यानी जिस चीज के लिए रिस्क के लिए आप कोशिश करेंगे तो रिस्क आपको मिलेगा। वहाबों का मतलब है कि आपको बगैर कोशिश की अता हो जाएगा। रिस्क के लिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी कोशिश करें। रिस्क का इतलाक सिर्फ रिस्क ये नहीं है खाना पीना, बातनी तौर पर भी रिस्क का इतलाक होता है। यानी बातनी तौर पर भी हमारी रूह को ऐसे अवामिर मिले कि हम खुश रहें और हमारी रूह पुरसुकून रहे, जो कि हमारी रूह, हमारे दिल, जज्बाती रिज्क, जज्बात, ईमान और आपकी सेहत को फायदा पहुंचाता है। या रज़ाक़ों का विर्द बहुत अच्छा है। आपकी रूह को सुकून मिलेगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपके ईमान को सुकून मिलेगा और आपकी सेहत को भी फायदा पहुंचेगा। जब आप अल्लाह सुब्हान ताला की नेमतों पर भरोसा करते हैं तो फिर रिज्क को तलाश करते हैं। वो रिज्क जो आपकी रूह को पाकीज़ा बनाए, मतलब आप तस्बीहां शुरू कर देते हैं, आप किसी की मदद कर देते हैं, आपकी रहनुमाई करे, यानी इससे आपको रहनुमाई मिलती है कि या अल्लाह मैंने ये उसकी मदद की, अब फला रास्ता मुझे उसकी मदद के तवस्सुत से मिल गया, और इससे आपके ईमान में इजाफा होता है क्योंकि ये बेहतरीन है। बातनी रिज्क दायमी है, जबकि मादी रिज्क अगरचा जरूरी है लेकिन आर्जी है। यानी जिंदगी में ऊंच नीच तो है, आज कम है रिस्क, कल ज्यादा है, ये सब कुछ हम देखते हैं, लेकिन बातनी रिस्क दायमी है जो अल्लाह दुनिया में भी अता करता है और मरने के बाद भी अता करेगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया है कुरान पाक में, सूरह शोरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकों से खिताब करते हुए असबाब बताते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला सिर्फ एक ही इबादत के लायक है। अल्लाह कैसा है जिसने मुझे पैदा किया और मेरी रहनुमाई की, जो मुझे खाना पीना देता है और वो जब मैं बीमार होता हूँ तो मुझे शिफा देता है, जो मुझे मौत देता है और फिर मुझे दोबारा जिंदा करता है। दुनिया में हमने कब तक रहना है, कब तक खाना पीना है, कब तक पोटियां करनी है, और फिर हम मर जाते हैं तो मौत भी एक तरह का दायमी सुकून है, और फिर मरने के बाद वो हमें दोबारा जिंदा करेगा। या रज़ाक़ों, ये सब एक सिलसिला है। यहाँ पर गौर करने की दिलचस्प बात यह है कि मज़कूरा चीजों को बड़ी तरतीब के साथ बताया गया है। यानी जो मैं बता रही हूँ अभी आपको चीजें, ये इनको तरतीब से अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से है, या मैं इसे इस तरह से बयान करती हूँ कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अपने वजूद की तारीफ करते हैं और अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल होते हैं। अल्लाह उनको हिदायत देता है तो वो हिदायत पाते हैं ना, तभी वो दुनियावी रिस्क जैसे खाने पीने और सेहत के ज़ाहिरी रिस्क की तरफ माइल होते हैं। कि जब अल्लाह पर आपको यकीन होता है कि वो रज़ाक है तो वो दुनियावी रिस्क भी देता है खाने पीने जैसा, और सेहत के रिस्क भी देता है कि आपको सेहत रहे। ऐसी लातादाद कुरान पाक में आयात है जिनमें अल्लाह सुब्हानहू तआला को रिस्क देने वाला बताया गया है। मिसाल के तौर पर अल्लाह वो है जिसने आपको पैदा किया, अल्लाह ने हमें पैदा किया, फिर हमें रिस्क दिया, फिर हमें मौत देगा और फिर वो हमें दोबारा जिंदा करेगा। क्या आपके शरीकों में से कोई ऐसा है जो इसमें से कुछ करे? यानी वो इन चीजों से, अल्लाह को किसी का मोहताज नहीं, अल्लाह इन चीजों से बुलंद बाला है।
قرآن پاک میں اللہ پاک کہتا ہے اے لوگو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو تم پر اللہ کی طرف سے پیدا کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں۔ ماں باپ کوئی چیز نہیں، یہ اللہ یہ مادی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جسم میں روح ڈالتا ہے تو انسان وجود میں آتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم دھوکے میں کیسے ہو؟ لیکن نام الرزاق کے حوالے سے صرف ایک ہی مثال میں اس وقت دوں گی، جس کا ترجمہ کچھ قرآنی آیات کی قرآن میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی رزق دینے والا مضبوط قوت والا ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ مجھے کھلائے گا؟ وہ یہی جانتا ہے نا کہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے کھلائے گی۔ مجھے اللہ ہی کا شکر ادا کرنا ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اب یا رزاق کو اب یا متینوں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی ان کا جوڑا بنا سکتے ہیں۔ رزاق اور متین جو دائمی فراہم کرنے والا اور مضبوط طاقت کا مالک ہے۔ ہم رزق کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ وہ مضبوط ہے۔ مضبوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کیسے مضبوط ہے؟ اس کا مطلب ٹھوس، غیر متزلزل، اٹوٹ ہوتا ہے۔ اللہ ہماری طرح نہیں کہ بار بار ٹوٹ جائے۔ بے شک اللہ کی ذات بڑی مکمل اور پائیدار ہے۔ آپ ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اس کی طاقت کی وجہ سے بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ املی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے منہ میں پانی آتا ہے، جسی طرح آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ کی وحدانیت پر آپ کا یقین مکمل ہوتا ہے، اور دوسرے ذرائع جو مضبوط ہمارے سامنے جو مضبوط فراہم کنندگان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری والدہ کرے گی، ہمارا باپ ہمارے لیے کرے گا، یہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں بہت ساری عظیم ترین ممالک اور سلطنتیں عروج و زوال کا شکار ہے۔ کسی کو عروج تھا، آج وہ زوال اور پستی کی طرف ہے۔ اور ماضی کی ہم بڑی کمپنیاں دیکھیں جو دیوالیاں ہو گئیں، یعنی کوئی بھی چیز یہاں پر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں چل سکتی۔ وہ رزاق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ دیتا ہے لیکن لے بھی سکتا ہے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز دائمی نہیں، وہ غیر متزلزل ہے۔ ایک اور آیت ہے، کہو تمہیں آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ، اور بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا سری گمراہی میں۔ اللہ ہمیں بچائے کہ ہم گمراہی میں پڑیں۔ کیا آپ کا رزق اللہ پر فرض ہے؟ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ پر فرض ہے؟ نہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اسے رزق دو، یہ اللہ ہی ہے جو رزق دے سکتا ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ صبح شام نوکری ڈھونڈنے کے لیے جاتا ہے، یا رزاقوں کا عمل کریں 101 دفعہ، 450 دفعہ آپ یا رزاقوں کا عمل کر کے دیکھیں، آپ پر رزق کے دروازے کھلیں گے، آپ کی مشکلیں دور ہوں گی۔ نوکری نہیں ہے تو آپ کو نوکری ملے گی۔ اللہ کریم ہے، سننے اور جاننے والا ہے، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، وہ کائنات چلا رہا ہے، وہ جانتا ہے کس بندے کو کیسے دینا ہے۔ یا رزاقوں کا عمل بہت اچھا ہے۔ رزق دینے والا ہمیں ذہنی طور پر بھی رزق دیتا ہے اور جسمانی طور پر بھی رزق دیتا ہے کہ ہمیں کھانا، اور ہماری روح کو بھی رزق دیتا ہے۔ ہمیں ہر چیز اللہ ہی فراہم کرتا ہے۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں۔ آج کے اس محفل کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔
اللہ حافظ.